نہ آج کے سمے جو غزہ سے تصویریں سامنے آ رہی ہیں دے آر ایبسولیوٹ ہارفک. ایون کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ اسرائیل کے سب سے بڑے ایلائے ہیں اور انہوں نے آج تک ہر ایشو پر اسرائیل کو ڈیفینڈ کیا ہے، وہ بھی یہ بات ایڈمٹ کرنے پر مجبور ہیں کہ دیز امیجز آر لٹرلی ہاربل. اب ان کا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ صرف ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں تھا، بلکہ اس ہیومینٹیرین کرائسس پر رد عمل تھا جو ہر گزرتے دن کے ساتھ گہرا ہوتا جا رہا ہے. بھوک کا یہ عالم ہے کہ اب تک 120 فلسطینی بھوک کی وجہ سے موت کا شکار ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق غزہ میں اس وقت 70,000 بچے میل نیوٹریشن کا شکار ہیں. آج کی اس ویڈیو میں ہم غزہ کے کرنٹ ہیومینٹیرین کرائسس کی بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آج تک اس جنگ میں سیز فائر نہیں ہو سکا. اس کے علاوہ ہم اس کانفلکٹ کی فیوچر آؤٹ کمز کے بارے میں بھی بات کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ یورپین نیشنز کا اس ہیومینٹیرین کرائسس اور مین میڈ فیمن کے متعلق کیا رد عمل آ رہا ہے. اکتوبر 2023 میں شروع ہونے والی اس جنگ میں اب تک 60,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں سے میجورٹی بچوں اور خواتین کی ہے. اس کے علاوہ غزہ کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ 2/3 بالکل تباہ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے 19 لاکھ لوگ اپنے گھروں سے ڈسپلیس ہوئے ہیں اور وہ اس وقت کھنڈروں میں رہنے پر مجبور ہیں. اس کے علاوہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بھی ایریا میں جب اس لیول پر میس ڈسٹرکشن ہوتا ہے تو وہاں کا جو الیکٹریکل سسٹم ہے وہ بالکل بھی سسٹین نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ آج غزہ کے بہت سارے ایریاز ہیں وہاں پر الیکٹریسٹی اویلیبل نہیں ہے، اور جہاں پر اویلیبل ہے وہاں پر صرف دن میں 3 سے 4 گھنٹے تک اویلیبل ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر جو ایجوکیشن سیکٹر ہے اور ہیلتھ سیکٹر ہے اس کی بات کریں تو اس وقت صرف غزہ میں 30% ہاسپٹل جو ہیں وہ فنکشنل ہیں، اور ان میں بھی میڈیسن اور سٹاف کی بہت زیادہ کمی ہے. اس کے علاوہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے تب سے لے کر اب تک 80% جو سکولز ہیں غزہ میں وہ ڈائریکٹلی ہٹ ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے 80,000 بچے اس وقت سکولوں سے باہر ہیں. بٹ اس وقت جو غزہ کا سب سے بڑا اور مین مسئلہ ہے وہ خوراک کا ہے. جو غزہ کی ہیلتھ منسٹری ہے اس کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 70 سے زیادہ لوگ خوراک کی کمی کی وجہ سے موت کا شکار ہو چکے ہیں، جن میں سے 30 سے زیادہ بچے تھے اور ان بچوں کی عمر 5 سال سے کم تھی. تو اس وقت جو غزہ میں جو ہاسپٹل ہیں بچے کچھ ہیں وہ غذا کی کمی کی وجہ سے مرنے والوں سے بھرے ہوئے ہیں. اب اگر ہم بات کریں کہ اس جنگ کو شروع ہوئے آلموسٹ 2 سال گزرنے والے ہیں اور کیا وجہ ہے کہ اب تک اس جنگ میں سیز فائر نہیں ہو سکا، تو اس کی جو سب سے بڑی وجہ وہ اسرائیل کے وہ ہاسٹیجز ہیں جو حماس کے پاس موجود ہیں. اس وقت بھی حماس کے پاس اسرائیل کے 50 سے زیادہ ہاسٹیجز ہیں، اور حماس کا کہنا ہے کہ یہ ہاسٹیجز اسرائیل کو ایک ہی کنڈیشن پر واپس کیے جائیں گے کہ ایک تو اسرائیل ایک کمپلیٹ سیز فائر اناؤنس کرے اور اس کے بعد اس کی جتنے بھی فورسز غزہ کے اندر موجود ہیں ان کو واپس بلائے. اب آپ اس بات کا اندازہ کریں کہ اگر حماس ان ہاسٹیجز کو بھی ایلیمینیٹ کر دیتا ہے تو اس کے بعد اسرائیل کا کیا ری ایکشن ہوگا، اور اسرائیل کی جو بمبارڈمنٹ ہے غزہ پر اس میں کس قدر اضافہ ہو جائے گا. اگر ایسا ہوتا ہے تو اس چیز کی ہائی پروبیبلٹی ہے کہ ایران ایک مرتبہ پھر سے اسرائیل پر حملہ کرے گا اور یہ جو ایک کانفلکٹ ہے یہ ایک لارج ریجنل وار میں کنورٹ ہو سکتا ہے. اب اس معاملے پر بہت ساری یورپین جو دیش ہیں وہ ایک امیڈیٹ سیز فائر کا مطالبہ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس وقت جو اسپین ہے وہ ایک کمپلیٹ اینٹی اسرائیل اسٹیٹ بن چکا ہے. اس کے علاوہ یو کے جو پرائم منسٹر سٹارمر ہیں انہوں نے کچھ دن پہلے اسرائیلی ایکشنز کی مذمت کی اور سیز فائر کا مطالبہ کیا. اس کے بعد فرانس فلسطین کو ایک الگ ریاست تسلیم کر چکا ہے. اس کے علاوہ پورے یورپ میں اس وقت اینٹی اسرائیل پروٹیسٹ جاری ہیں. اگر کہیں پر احتجاج نہیں ہوا اور کہیں سے مذمت نہیں آئی تو وہ صرف پاکستان ہے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ پاکستان کو اپنی اسرائیل کے بارے میں جو پالیسی ہے اس میں چینج لانا چاہیے؟ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اینڈ آئی ول سی یو ان دا نیکسٹ ون.